آسانی رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنا کیمرہ میں نے آف کر دیا، سو جیسے کہ اسکرین بڑی کر دی، ٹھیک رہے گا یہ طریقہ کار؟ جی یا اپنا کیمرہ لازمی نہیں ہے آن کرنا؟ ٹھیک ہے آپ دیکھیں۔ نہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اس میں یہ ویو ہمیں آ رہا ہے بک کا۔ جی جی یہ اس لیے تھوڑا سا میں نے کیا تاکہ سارا اچھی طرح سے ٹھیک۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں کا یہ باب ہے، اس میں بتایا جائے گا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ وعلامات النفاق، اور نفاق کی علامات، یعنی اس باب میں دو چیزوں کا ذکر ہوگا۔ امام الخطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ دو چیزوں سے متعلق احادیث نقل کرنے والے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور نفاق کی علامتیں کون سی ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں سورہ النساء میں اللہ فرماتا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو اللہ تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح دوسری جگہوں پر بھی قرآن پاک میں ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ باقی صغیرہ گناہ آپ وضو کریں گے، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، اس سے آپ کے یہ سارے جو صغیرہ گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑتی ہے، اور جو آپ نے کسی کا مال یا کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ پہلی فصل اول اور پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، بہت بڑے پیارے صحابی ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، مکی صحابی ہیں، اور ابتداء اسلام میں یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہیں۔ قال کہتے ہیں قال رجل، ایک آدمی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای ذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ ایک صحابی نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تدعو اللہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سب سے یعنی بڑا گناہ، یعنی تو شرک کر لے، کوئی بھی بندہ شرک کر لے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ قال ثم ایون، عرض کی اس کے بعد کون سا ہے؟ قال آپ علیہ السلام ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم، اپنے بچے کو قتل کرنا اس لحاظ سے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے، یعنی بچے زیادہ ہوں گے، اولاد زیادہ ہوں گی، اس لیے بچوں کو مارنا، قتل کرنا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ثم ایون، اس نے عرض کی اس کے بعد پھر بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہ قال ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدفعلی کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں اس حدیث میں 3 گناہوں کا ذکر ہے، شرک کا ذکر ہے، اور اولاد کو قتل کرنے کا ذکر ہے، اور تیسرا یہ کہ بدفعلی کا ذکر ہے اپنے پڑوسی سے کی بیوی سے۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، نہ وہ قتل کرتے ہیں، نہ حق قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان بیان فرماتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 کی تلاوت فرمائی۔ ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر صحابی سے روایت ہے، عمر بن عاص کے یہ بیٹے ہیں، اور یہ بہت بڑے پیارے صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھی۔ ان کا ایک صحیفہ صادقہ بڑا مشہور ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ نرمی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں رہے گا، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ کیوں تم آج کل لکھا نہیں کرتے؟ عرض کیا رسول اللہ اس طرح مجھے کسی نے کہا، فرمایا لکھو، جو بھی زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ حق ہی ظاہر ہوتا ہے،
تو یہ صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام الکبائر بڑے گناہ، الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی، وقتل النفس کسی جان کا قتل کرنا، تو آگے اس کی تفصیل آتی ہے کہ ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی قسمیں کھانا۔ تو قسمیں کھانے سے منع کیا گیا کہ آپ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، ویسے قسم کھانا بھی مناسب نہیں، اس کی عادت بندہ بنا لے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ذکر کیا گیا۔ اگلی جو روایت ہے اس میں شہادت الزور یعنی کہ جھوٹی گواہی کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ جھوٹی قسم کے بجائے جھوٹی گواہی کا بھی ذکر ہے کہ کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے کسی کے خلاف، یہ بھی کیا ہے کبیرہ گناہ ہے، یعنی اس سے بچنا ہے۔ اس طرح اس پڑھنے کا مقصد یہ آپ علیہ السلام کے جو فرامین ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، ان سے بچیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 52 ہے مشکات المصابیح کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت کرنے والی چیزوں سے، اپنے مہلک چیزوں سے بچنا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ما ہن، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جسے ہم نے بچنا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر جادو، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کا قتل کرنا، واکل الربا سود کھانا، واکل مال الیتیم یتیم کا مال کھانا، یہ بھی کیا ہے کبیرہ گناہ میں سے۔ وتولی یوم الزحف، اور لڑائی کے وقت پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان حدیث نمبر 53 ہے، انہی سے روایت عبداللہ بن عمر سے، آپ فرماتے ہیں جب کوئی زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب بھاگ کے جاتا ہے جنگ سے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھاگ رہا ہے، وہ مومن نہیں رہتا، جب کوئی دھوکہ کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ فَإِيَّاكُمْ بچ جاؤ ان چیزوں سے، یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ اگلی روایت میں حضرت اکرمہ جو ہے وہ حضرت ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ وہ مومن نہیں رہتا، وہ کس طرح، یعنی کہ اس کا ایمان نکل جاتا ہے؟ تو آپ نے دونوں انگلیاں اپنی ایک انگلیاں دوسری انگلی میں ملائیں، فرمایا اس کو آپ نکال کے فرمایا کہ اس طرح ایمان ان سے جڑ جاتا ہے، اور جب یہ کام سے توبہ کرتے ہیں اسی طرح پھر ان کے ساتھ ایمان مل جاتا ہے۔ اور دوسری تفسیر آپ نے یہ فرمائی لا یکون ھذا مومن تاما، یعنی کامل مومن نہیں رہتا، ولا یکون لہ نور الایمان، اور اس کے لیے ایمان کا نور نہیں رہتا، یعنی کامل مومن نہیں رہتا۔ جیسے ہم نے کل پڑھا نا حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو وہ کامل مومن ہے۔ اب یہ جو ہے خطا کار ہے تو توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، لیکن اس حالت میں وہ کامل مومن نہیں رہتا۔ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ وہ ایمان اس سے نکل کے اس کے سر کے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِيَّاكُمْ بچ جاؤ ان چیزوں سے، برائی سے بچو، یہ بڑے گناہ ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت ہی پیارے صحابی نبی علیہ السلام کے، غزوہ خیبر کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے، تھوڑا عرصہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن دن رات دین سیکھتے رہے، صحابہ سے پوچھتے رہے، بہت کچھ تھوڑے عرصے میں سیکھا، اور آگے پھر جو ہے صحابہ کو اور دیگر جو تابعین کو بہت کچھ پڑھایا، جس وجہ سے آج سب سے زیادہ ان کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ہر وقت دین کو سیکھنے میں لگایا۔ اور آگے ہم پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں بعض اوقات کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پیاسا ہوتا تھا، اور میں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے باہر بیٹھ گیا کہ کوئی مجھے کوئی کھانے کو کچھ دے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو میں نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، تو انہوں نے وہ بتا کے وہ چلے گئے۔ میرا مقصد آیت کی تفسیر پوچھنا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ میری طرف توجہ کریں گے اور کچھ کھانے کو دیں گے، کیونکہ آپ مسافر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینے میں تھے، چلے گئے۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو میں نے ان سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، انہوں نے ایک آیت کی تفسیر بتا کے وہ چلے گئے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میری طرف توجہ کریں گے اور مجھے کچھ کھانے کو دیں گے، میں سوال بھی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مانگنا نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھا، تو آپ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ کیوں بیٹھا ہے، تو آپ مجھے گھر لے گئے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ ہے، تو گھر والوں نے بتایا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام وہ دودھ کا پیالہ لیا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ جو اصحاب صفہ ان کو بلاؤ، یعنی جو آپ کے دوسرے ساتھی ہیں جو دین سیکھنے آئے ہیں تو ان کو بلاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میں ان کو بلانے گیا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک پیالہ ہے دودھ کا اور میرے دوسرے ساتھی بھی آئیں گے تو اب میرے لیے کیا بچے گا۔ اصحاب صفہ کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، گھٹتی جاتی تھی، یعنی کوئی 60 70 80 150 تک، کبھی 70 کبھی 80 کبھی 100، تو یعنی کہ وہ سیکھتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، تقریباً 70 جو وہ اکثر رہا کرتے تھے۔ تو ان صحابہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے، تو آپ علیہ السلام نے وہ پیالہ لیا اور فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ تو پھر ان کے دل میں وہ جو خیالات کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھوکا آدمی ہے اور اسے کہا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہے گا 4 روٹیاں۔ تو بھوک جو ہے نا وہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اسلام میں بہترین عمل کیا ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کھانا کھلانا اور وقت پر نماز پڑھنا اور کھانا کھلانا۔ تو نماز بہترین عمل وقت پر، اور دوسرا کھانا کھلانا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی کہ عبادت کے بعد لوگوں کی خدمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حالت میں پھر میں نے پانا جو پیالہ تھا وہ میں نے پلانا شروع کر دیا دودھ کا، اور ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے تھے، جو خیالات تھے، وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس آدمی کو اتنی ضرورت ہو۔ خیر میں پلاتا رہا، ان سب کو میں نے دودھ پلایا اور انہوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ آخر میں آپ علیہ السلام نے لیا، مسکرا فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ کہتے میں نے پیا، آپ علیہ السلام فرماتے اور پیو، میں نے اور پیا، آپ علیہ السلام اور پیو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل جگہ نہیں رہی، تو آپ نے وہ پیالہ لیا اور آپ علیہ السلام نے خود پی لیا۔ تو یہ حالت تھی حضرت ابو ہریرہ کی۔ تو اس میں آپ کا صبر بھی پتہ چلتا ہے، دین سیکھنے میں کتنی انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اب ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے نا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا اللہ آسانی عطا فرما۔ تو بہت آسانی ہے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، تو ان آسانیوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو وہ کتنی مشکلات سے وہ گزرے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، کس اندازے سے گزرے ہیں۔ اور ہم بھی، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جب پڑھتے تھے تو مدارس میں، اب ظاہر مدارس میں اتنی وسعت نہیں ہوتی تھی، تو ہم بعض اوقات سمجھتے تھے کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا بھی کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہم نے۔ تو یہ مسافر جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے سیکھتا ہے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان مشکلات سے وہ گزرے اور اللہ نے ان پر بڑی رحمتیں کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھے، نماز پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ گمان بھی کرے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون سی ہیں؟ جب وہ جھوٹ بات کرے، جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ نفاق کی بات علامہ الخطیب التبریزی رحمۃ اللہ نے اس بارے میں یہ روایت یہاں لی ہے۔ اور انہیں اگلے جو صحابی عبداللہ بن عمر، کل ایک بھائی نے پوچھا تھا نا عمر اور عمر، تو یہ بار بار آئے گا عمر، را کے بعد واو آئے گا تو ہو جائے گا عمر، عبداللہ بن عمر۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ ومن کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خصلت پائی گئی تو نفاقی خصلت ہے، یہاں تک یاد اس کو چھوڑ دے۔ کیا ہے پہلی؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یعنی مومن کو خیانت نہیں کرنی، یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو خیانت کرے گا منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جب عہد کرے تو دھوکہ کرے، غدر، دھوکہ، اور جب لڑائی ہو تو گالم گلوچ پہ اتر آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی نشانیاں ہیں، تو اس کو چھوڑنا ہے۔
یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ پہلی فصل میں یہ جو احادیث ہم نے پڑھی۔ الفصل الثانی، دوسری فصل میں صفوان بن اسال کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ اس نے کہا لا تقل نبی، بھائی نبی نہ کہہ، دونوں یہودی تھے نا، نبی نہ کہہ، اگر انہوں نے سن لیا تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گے، بڑے خوش ہو جائیں گے، تم نبی ان کو کہہ رہے ہو۔ خیر وہ اپنے دوست کو آپ علیہ السلام کے پاس لے آیا اور انہوں نے کہا جی یہ 9 نشانیاں کون سی ہیں ذرا ہمیں بتائیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا پہلی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ چوری کرو، نہ زنا کرو، نہ کسی جان کو قتل کرو نہ حق، اور نہ کسی کو پر اس طرح کا مقدمہ کرو کہ اس کو لے کے جاؤ اور اس کو قتل کراؤ سلطان کے پاس جا کے، نہ جادو کرو، نہ سود کھاؤ، اور نہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاؤ۔ یہ نشانیاں ہیں۔ اور جنگ کی حالت میں پیٹ پھیر کر مت بھاگو، اور خاص تم پر یہودیوں ہفتے میں زیادتی نہ کرو، ہفتے کے دن جو تمہارے لیے عبادت کا ہے اس میں عبادت کرو۔ قال، راوی کہتے ہیں فقبلا یدیہ ورجلہ، ان دونوں آپ علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور پاؤں چومے، اور وقالا، دونوں کہنے لگے نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا تمہیں کون سی چیز ہے جو منع کرتی ہے کہ تم میری بات نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میری ہی نسل میں سے نبی بھیجنا، اور ہم خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو مان لیتے ہیں تو ہم یہود ہمیں قتل کر لیں گے، تو اس قتل کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جو نہیں مارے۔ اور یہ جو بات کی نا کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ صرف میری ہی نسل میں سے نبی بھیجنا، کسی اور نسل میں سے نبی نہ بھیجنا، تو علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کی ہے کہ یہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے۔ داؤد علیہ السلام نے ایسی کوئی دعا نہیں مانگی تھی کہ صرف میری ہی نسل میں سے نبی ہو اور کسی سے نہ ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ڈر تھا ان کا کہ اگر ہم مان لیں گے تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو ایک اور بات پتہ چلی کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے، آپ علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ تو ہاتھ چومنا کسی بڑے کے، آپ پاؤں بھی چوم سکتے ہیں، استاد کے، والدین کے ہاتھ بھی چومنا جائز ہیں اور پاؤں بھی چومے جائز ہیں، کسی بزرگ کے بھی چومے جا سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ جی محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے جو ذکر کیا کہ بزرگوں کے ہاتھ اور پاؤں چومنے چاہیے، لیکن البانی نے جو ادب المفرد کے جو حدیث ہے ہاتھ چومنے والی پاؤں چومنے والی، اس ہاتھ چومنے کو اس نے بدعت قرار دیا اور دوسری پاؤں چومنے کو شرک قرار دیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، اور اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں، پچھلے دنوں ہم نے کافی ساری اس پر ویڈیوز بنائی ہیں کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے پاس جب گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے محترم آپ مجھے اپنے ہاتھ بھی چومنے دیں اور آپ مجھے اپنے پاؤں بھی چومنے دیں۔ امام مسلم امام بخاری سے کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے جو آپ کو مل جائیں گے، تحقیق مل جائے گی کہ پاؤں بھی چومے جا سکتے ہیں اور ہاتھ بھی چومے جا سکتے ہیں۔ میری اس پر ویڈیو بھی ہے، ہمارے چینل کو وزٹ کریں، بہت سارے دلائل ہیں اس پر، پاؤں چومنے پر بھی اور ہاتھ چومنے پر بھی۔ ہاں صرف سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ کرنا حرام۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ فلاں شہر میں لوگ جو ہے نا اپنے آقا کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے نہیں، اگر سجدہ کرنا روا ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی ہاتھ چومے جا سکتے ہیں اور پاؤں آپ علیہ السلام کے صحابہ نے چومے ہیں۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ جی محترم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ حضور ایسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کھڑا ہے اور آپ نے اس کو سجدہ، آپ نے اس کو پاؤں چومنے ہیں، تو آپ کی وہ پوزیشن یہ بن جاتی ہے کہ آپ الٹا لیٹ رہے ہو یا اس طریقے سے نیچے جا رہے ہو جس کے ساتھ دوسرا دیکھنے والا کہے گا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی کچھ کوئی دیکھو نا، بات ہے یا چومنا اور ہے، چومنا اور ہے، سجدہ کرنا اور ہے۔ جب آپ کا بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ لیٹا ہوا ہے، آپ کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہو کے آپ چومتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اس کے پاؤں، تو سجدہ اور ہوتا ہے۔ سجدہ ہوتا ہے کہ ماتھا ٹیکنا،
चूमना होता है लब लगाना, लब लगाने में और माथा टेकने में बड़ा फर्क है। ठीक है जी। हुजूर ऐसा कि जी बिल्कुल हुजूर, ऐसा है कि पाँव चूमने के लिए जब झुके ना, तो ऐसा है कि देखने वाला कहे जी पता नहीं इसके पाँव के ऊपर माथा लगाया जा नहीं रहा है, ये चूम रहा है, तो नहीं वो तो देखे ना, अब देखने वाला वो अपने हिसाब से देखेगा। अगर इस तरह देखने वाला ये देखे तो वो तो यहूदी भी हिंदू भी कहते हैं कि भाई तुम जो हमें कहते हो कि तुम पत्थरों के सामने झुकते हो, तुम भी तो पत्थरों के सामने झुक रहे होते हो। काबतुल्लाह के बारे में इस तरह की बात करते हो, कहते हैं हम कहते हैं भाई वो हम अल्लाह की बात कर रहे होते हैं, खुदा की बारगाह में हम झुक रहे होते हैं, तो हमारा सिर्फ किबला इस तरफ है। ठीक है जी। तो चूमना कुछ और है और सजदा करना कुछ और। सजदा होता है दोनों हाथ जमीन पर हो, माथा जमीन पे हो, दोनों घुटने जमीन पर हो। ठीक है जी। तो जाहिर है जब आप पाँव चूमेंगे, और इसको सब मानते हैं पाँव चूमने को, अगर पाँव चूमेंगे तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने उनके पाँव उठा के तो ऊपर करने हैं, ये तो और बेअदबी हो जाएगी कि आप उनके वाले साहब बैठे हुए हैं चारपाई पर, आप उनके पाँव उठा के ऊपर करेंगे, वो तो नीचे गिर जाएंगे। उल्टा मोहब्बत से वो उल्टा ही काम हो जाएगा ना। ठीक है जी। जी जी तो ज़ाहिर है वो, लेकिन एहतियात है, हम इसको सिर्फ जवाज के लिए कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप बुजुर्गों को जाके पाँव चूम, हम कहते हैं कि पाँव चूमना अगर कोई चूमता है तो ये शिरक नहीं है, आप शिरक का फतवा न लगाएं, इसका इस जवाज का है। ठीक है जी। लेकिन फी जमाना बचना चाहिए, फी जमाना ये बचना चाहिए किसी भी बुजुर्ग के पाँव, मतलब एहतियात करनी चाहिए। फी जमाना लोग फतवे देने शुरू कर देते हैं, तो ये इसमें जवाज है, लेकिन एहतियात बेहतर है। जी जी जी। फखर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, ये फसल सानी की आखिरी हदीस है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से। जी जी तो इसका जो इब्तदाई हिस्सा है उसमें ये बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजें ईमान की बुनियाद बताई हैं। जी इसमें जो पहली बात है वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, जी इससे जबान रोकना, यानी मोज गुनाह से इसे काफिर ना कहे और ना ही दारा इस्लाम से खारिज करे। जी जी तो ये इस हदीस को मैंने इसमें से क्वेश्चन इसलिए बनाया है क्योंकि ये हालत हाजरा में इसका बहुत ज्यादा अमल दखल है कि एक दूसरे को काफिर कहना बगैर सोचे समझे, जो उन किसी को लग रहा है कि मुझे लगता है ये गुनाह है, अभी वो ये कंफर्म नहीं कि वो गुनाह है भी या नहीं है, जी जी तो वो मुशरिक बनाना, चाहे वो अहले तशय्युअ को बनाना या बाकी फिरकों का एक दूसरे को बनाना। तो इस हदीस में आया कि इस हदीस की बुनियाद पर कोई किसी को, क्या शिया को भी कोई इस तरह जो इज्तमाई काफिर बना रहे हैं लोग, तो क्या ये गलत नहीं है? ये जो कोई भी कुफर का फतवा होता है वो गुनाह पर नहीं होता, जी बिल्कुल। वो अकीदे पर होता है। अगर कोई अकीदे पर कोई फतवा लगाता है तो वो देखा जाएगा कि क्या उसका अकीदा वाकई इस तरह का है। मसलन शिया में से नुसैरिया एक फिरका है, तो वो जी हजरत जी अली को खुदा कहते हैं। ठीक है ना। अब जी जाहिर है वो खुदा तो अल्लाह तबारक अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो अगर किसी भी हस्ती को खुदा कहेगा तो अब ये तो शिरक हो जाएगा। इस हिसाब से जी, अब वो तो उनको बात है। जी हाँ। तो बाकी जो ये हदीस है कि किसी गुनाह की वजह से उसको काफिर न कहो। ठीक है जी। ये जी खवारिज बात का ये गुनाह से मुताल्लिक है। जी, ठीक शुक्रिया। है, बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल फस्लु सालिस, तीसरी फसल है हजरत मुआज से कि आप अलैहिस्सलाम ने मुझे वसीयत की, औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अशर कलमात, 10 कलमात की आप अलैहिस्सलाम ने मुझे वसीयत फरमाई है। और वो क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, अगर तुझे कत्ल किया जाए, अगर तुझे जलाया जाए तो अल्लाह के साथ शिरक न करना, और वालिदैन की नाफरमानी नहीं करना। अगर वो तुम्हें अपने माल से निकाल लें, तुम्हारे घर वालों से निकाल लें, सब्र करना है, लेकिन तुमने उनकी नाफरमानी नहीं करनी। जानबूझ के फर्ज नमाज नहीं छोड़नी, ये आप अलैहिस्सलाम ने मुझे वसीयत फरमाई। 10 वसीयत में से एक ये कि जानबूझ के फर्ज नमाज नहीं छोड़नी। ठीक है। फ़इन मन तरक सलात मकतूबतन मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझ के फर्ज नमाज छोड़ी तो अल्लाह तबारक व तआला का जो जिम्मा रहमत होता है वो उठ जाता है उससे। शराब मत पीना, क्योंकि ये बुराई की जड़ है, और गुनाह से बचते रहना। ठीक है। जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी उस पर आ जाती है, और ख़ास तौर पर जब लड़ाई हो, झगड़ा हो, जिहाद हो, उस पर पीठ फेर के भाग नहीं जाना। ठीक है। और जब लोगों पर कोई मुसीबत आए और तुम उसमें हो
تو اپنے آپ کو وہاں ٹھہرے رکھنا، مثلا جیسے تعاون پھیل گیا ہے اور تم اس علاقے میں ہو تو وہیں ٹھہرے رہنا، بھاگنا نہیں۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، جب اللہ تجھے یعنی تیری مال میں وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے تمہارے، تو تم اپنے عیال پر خرچ کرو، یعنی جب تمہارے پاس امیری کے دروازے کھلیں اور برکتیں آئے تمہارے مال دولت میں، تو بچوں پر خرچ کرو، اور بچوں پر سختی کرو ان کو ادب سکھانے میں، ان کو بتاؤ کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراؤ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 10 چیزیں سکھائیں، ظاہر ہمارے لیے بھی ہیں کہ شرک نہیں کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بات کرنی، والدین کا ادب احترام کرنا ہے، فرض نماز نہیں چھوڑنی کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ان برائیوں سے بچنا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے بیان فرمائے۔ تو یہ ہمارا باب جو ہے مکمل ہوا، باب الکبائر والنفاق، یہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے اور نفاق سے۔ کبیرہ گناہ کتنے ہیں اس میں مختلف رائے ہے، اور محدثین نے اس بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ یہ تو چند ہیں نا جو بتائے گئے کہ 10-12 تمام اگر ان کو جوڑا جائے 10-12 بنیں گے، یا اس سے تھوڑے زیادہ ہے کم، لیکن اس سے کبیرہ گناہ جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الکبائر، اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی 36 سے زیادہ ہیں، 36 تو کنفرم ہے نا جو کبیرہ گناہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مطلب ایک تو پہلا یہ نا شرک ہے، شرک کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چند میں آپ کو اس جو امام ذہبی کی کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں اس میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں، کیونکہ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، کہ کبیرہ گناہ ایک شرک ہے، اور والدین کی نافرمانی ہے، اور نماز نہ پڑھنا ہے، قتل ہے، اور اس کے علاوہ جھوٹی گواہی ہے، تہمت ہے، ٹھیک ہے جی، پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگانا ہے، اور سود کھانا ہے، رمضان کے روزے جو ہے وہ نہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، قطع رحم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چوری کرنا ہے، اور مسلمان کا مال ناحق کھانا ہے، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا ہے، اور کبیرہ گناہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کو حضرت ابوبکر عمر عثمان پر جو ہے وہ فضیلت دینا، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کبیرہ گناہوں میں سے۔ رشوت لینا ہے، اپنے آپ کو مارنا بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اپنے کسی عضو کو نقصان پہنچانا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور دیوس وہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہوتے ہیں۔ دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنی بیوی کو غلط راستے پر لے جاتا ہے اور اسے پیسہ کماتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ظالم کی مدد کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا بھی، زکوٰۃ منع کرنا زکوٰۃ سے، یہ بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، آگ میں جانوروں کو ڈالنا یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو امام ذہبی کی کتاب الکبائر اس کے صفحہ نمبر 10 پہ 36 کا ذکر ہے، باقی بھی کافی انہوں نے اور ذکر کیے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا انہوں نے مختصر اس کا ذکر کیا ہے۔ جی فاروق صاحب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تقریباً کوئی 47 کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باب الوسوسہ، وسوسہ سے متعلق یہ باب ہے کہ جو دل میں خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، اس بارے میں جو خیالات سے متعلق ہے، نماز پڑھتے السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ استاد محترم، ایک سوال تھا کہ جو کبیرہ گناہ ہے یہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں؟ جی توبہ سے معاف ہوتے ہیں، بالکل، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اور سورہ الفرقان میں ہے کہ جو سچی توبہ کرے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، توبہ سچی توبہ۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ بھی آپ نے پورا کرنا ہے، ٹھیک، جیسے مسلمان کا حق مال لوٹنا، چوری کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اگر مال کسی نے مطلب 1 لاکھ کا لوٹا ہے تو اس کو پیسے واپس کرے، یا اس سے معذرت کرے، معافی مانگے کہ میرے سے خطا ہو گئی ہے، جو تم کہو گے میں مانوں گا،
ٹھیک ہے، اسی طرح نماز کا چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو توبہ کرے گا کہ یا اللہ میں نے سستی کی ہے، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ جو نمازیں اس نے چھوڑی اس کی قضا کرے، سچے دل سے توبہ کرنا یہ اگر کہ آئندہ یہ فعل نہیں کرنا، اور پچھلے پر نادم ہونا۔ تین چیزیں ہیں، پچھلے پر نادم ہونا، اور آئندہ نہ کرنا، اور سچے دل سے توبہ کرنا، تین۔ اور چوتھی یہ کہ جو اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی جو بھی نقصان ہے وہ ادا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس وقت جب کر رہا ہے وہ سچے دل سے کر رہا ہے، یہ ہے۔ اور یہ نہیں کسی کونے میں ہوگا نہیں وقت ملا تو میں یہ گناہ کر لوں گا، نہیں، سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بار بار جب بھی توبہ کرتا ہے سچے دل سے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جی گناہ کو بار بار کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اس طرح بھی کسی قسم کا وہ سچ توبہ ایک کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہوگی، بالکل ہوگی، اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن سچے دل سے کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، ایسا میں نہیں کروں گا۔ اب یہ نہیں کہ دل میں رکھے کہ ہاں موقع ملا تو پھر میں کر لوں گا، رشوت اگر کسی نے دے دی تو لے لوں گا، چلو اب نہیں لوں گا، بس سچے دل سے نہیں لوں گا رشوت۔ سچ دل میں یہ کہ اگر کوئی زبردستی کہے گا یار لے 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 تو پھر میں لے لوں گا، یہ اس طرح نہیں، سچے دل سے کہ میں نے نہیں لینی رشوت، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک نیک آدمی تھا اور اس کا ساتھی تھا، وہ گنہگار تھا، تو نیک جو ہے وہ اس کو بتاتا تھا، انشاءاللہ آگے حدیثیں آئیں گی کتاب توبہ میں یہ ساری، لیکن ابھی میں تھوڑا بس اس کا بتا رہا ہوں کہ نیک اس کو بتاتا تھا کہ یار اس کام سے جو ہے نا وہ دور ہو جا، اگلے دن پھر اسی کام میں پھر اس کو تبلیغ کرتا دور ہو جا، بالآخر اس نے تبلیغ کر کے وہ جب تھک گیا تو اس نے کہا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو اسی کام میں پڑا ہوا ہے۔ اس وقت اللہ نے وہی بھیجی اس وقت کے نبی کی طرف کہ اللہ اسے تو معاف کرے گا لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ کون ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کو روکنے والا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے معاف کرے، 99 قتل بھی آپ معاف، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ سے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسوسے جو دل میں آتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، مفتی صاحب ایک ذہن میں سوال آیا تھا پیچھے گزرا کہ وہ خلفائے ثلاثہ پر مولا شو ترجیح دینا یہ بھی بیرا گناہ ہے، اس کی بنیاد ذرا وضاحت فرما دیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے اپنے بعد جو نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کے آپ نے ادھر کھڑا کیا ہے، تو صحابہ اس پر متفق تھے کہ آپ علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ ہیں جن کی فضیلت ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ تو اہل سنت میں عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد خلیفہ اور فضیلت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو یہ اہل سنت کی ایک نشانی بھی ہے۔ تمام صحابہ کا ادب احترام اسی حساب سے، جس طرح خلفاء ہیں نا، حضرت ابوبکر پھر عمر، اس انداز سے۔ ہاں یہ جو ہے وہ دو تو کنفرم ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر پر ترجیح آپ نہیں دے سکتے کسی کو بھی۔ ہاں حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان میں محدثین کا آپس میں ہے تھوڑا سا اختلاف کہ حضرت عثمان سے اگر ترجیح بھی دی جائے حضرت علی کو تو اس کو ہم شیعہ نہیں کہیں گے، لیکن جو حضرت علی کو حضرت ابوبکر عمر سے ترجیح دے اس کو ہم رافضی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک لقب کے لحاظ سے ہے بحث، لیکن اس میں جو یہ ہے کہ ان کی فضیلت اس حساب سے ہے۔ لیکن سر یہ کچھ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ علی جو ہے اہل بیت سے ہے تو اس وجہ سے یہ افضل ہے، تو اس میں سر یہ ان کا نظریہ میں اپنے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں نا، ان کا جو اپنا نظریہ ہے وہ اپنے حساب سے ہے، تو میں جو اہل سنت کے موقف ہے اس کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الفصل الاول، وسوسہ سے متعلق، جو دل میں وسوسے آتے ہیں نماز میں ویسے بھی آ جاتے ہیں، کوئی بھی بری چیز کا وسوسہ آ جائے، اچھی چیز کا، بری چیز کا ہو تو اسے وسوسہ کہتے ہیں، اچھی چیز دل میں آئے اسے الہام کہتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، قرآن پاک میں جو اچھی چیز آئے نا، الہام یعنی القا، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا کہ چلیں ہم ہفتے میں 2 کلاسیں ہیں، میں اس میں شامل ہوں گا، قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بن جاتا ہے، میں نے اسے سیکھنا ہے، میں نے اس کو پڑھنا ہے، تو اسے کہتے ہیں الہام کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، اچھی چیز دل میں آنا، بری چیز آئے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ تجاوز عن امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں سے ما وسوس بہی صدور، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر فرماتا ہے۔ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرماتا ہے، یعنی جو بھی وسوسہ ظاہر معلوم تعمل بھی اور تتکلم، جب تک وہ عمل نہ کریں یا اس پر بات نہ کریں، یعنی اس سے مراد وسوسہ یعنی برا خیال، جو برا خیال اس کے دل میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرماتا ہے، جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے، جہاں اس پر یعنی کہ مشورہ نہ کرے، بھائی چلیے بینک لوٹنے چلتے ہیں، کس طرح بینک لوٹنا ہے، کس طرح ہونا ہے، کیا کرنا ہے، تو پھر جب یہ بات ہوگی تو پھر گناہ میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر برا خیال کیا ہے تو گناہ نہیں ہے، اور نیک خیال کیا ہے، آگے حدیثیں آپ پڑھیں گے، اس نے اگر سوچا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اس غریب کی ہیلپ کرنی ہے، تو اس کو نیکی ملے گی، اگر کرے گا 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اچھے کام کے سوچنے پر فوراً نیکی، اور کرنے پر جو 10 گنا زیادہ، اور برے خیال پر کوئی گناہ نہیں، کرے گا تو ایک گناہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر لطف و کرم ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، جی یہاں پر سر کلام آیا ہے، کلام سے اگر مراد ہے، اگر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے متعلق کسی شخص کو بتلائیں تو کیا یہ بھی گناہ میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں سمجھا نہیں، ابھی اس طرح کرتے ہیں نا، وہ لکھ لیں، جب یہ ایک ٹاپک ختم ہوگا اس کے اینڈ پہ سوال جواب ہم کر لیں گے، جب ہمارا یہ کتاب الایمان ابھی انشاءاللہ ختم کریں گے نا، تو آپ دوست جو ہے نا وہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں، اس کو لکھ لیں یا موبائل پہ لکھ لیں، جب یہ ہمارا باب مکمل ہوگا نا تو اس میں پھر اینڈ پہ ہم آپس میں جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے۔ سارے دوست اس چیز کو مد نظر رکھیں تاکہ پھر سبق ہمارا جاری رہے، جیسے ہم ایک باب کو مکمل کریں تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو بھی ہوگا آپ کے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا سوال ہوتا ہے اور آگے وہ حدیث آ جاتی ہے، تو آپ کا سوال کا اس میں جواب آ جاتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فسألوہ، آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ انا نجد من انفسنا فی انفسنا، ہم اپنے دل میں ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ہم اس کے متعلق بات بھی نہیں کر سکتے، اس طرح کے ہمارے دلوں میں خطرناک وسوسے آتے ہیں، تو اب اس میں ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا او قد وجدتم، کیا اس طرح کے خیالات تم پاتے ہو؟ ان کا جی ہاں۔ فرمایا ذاک سر الایمان، یہ صحیح ایمان ہے، یہ تو سری ایمان ہے کہ تمہارے دلوں میں خطرناک وسوسے آتے ہیں، شیطان کی طرف آتے ہیں، یعنی شیطان لڑائی کرتا ہے، تو اس وسوسوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ فرمایا یہ سری ایمان ہے۔ اگلی جو حدیث آئے گی اگلے باب میں، اس میں ہے کہ اس طرح کے بھی وسوسے آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئلہ ہو جائیں، کہ ہمارے دل میں اتنا برا خیال کیسے آ گیا، ٹھیک ہے، وسوسہ ایسے کیسے آ گیا؟ تو فرمایا یہ سری ایمان ہے، کیونکہ شیطان اس گھر میں آتا ہے جس گھر میں کچھ دولت ہو، کچھ مال ہو، کچھ پیسہ ہو، جو خالی گھر اس میں کیا آئے گا؟ تو اس دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان، اگلی حدیث میں ہے کہ شیطان آتا ہے آدمی کے پاس، کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو آدمی کہتا ہے اللہ نے، کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئیں اور تھتکار دیں کہ دفع ہو جا، اس طرح کی ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ آپ نے اس کی طرف۔ اگلی روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 67 ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل بھی قرینہ من الجن وقرین من الانس، ہر ایک بندے کے ساتھ ایک فرشتہ معمور ہے اور ایک جن معمور ہے۔ ایک تو ہے نا وہ جو آپ کی کرامن کاتبین، کرامن محترم کاتبین لکھنے والے ہیں، تو کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف، کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ واش روم میں ہو تو آپ بات نہ کریں، کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے واش روم میں لکھنے۔ تو اس کے علاوہ بھی ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ایک شیطان جن مقرر ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ وہ حدیث میں آگے آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، شر کے خیالات ڈالتا ہے، اور جن جو ملائکہ ہے، فرشتہ ہے، وہ اچھے خیالات ڈالتا ہے۔
تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح ہر انسان کا تو ایک جن بھی ہے، ایک شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے اور آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، اللہ نے میری یہ امداد فرمائی کہ وہ جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ میرے دل میں نیکی کی بات ڈالتا ہے، مجھے اچھی ہی بات کی، خیر ہی کی طرف مجھے مائل کرتا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے اور ایک جو ہے فرشتہ بھی ہے۔ اگلے حدیث میں کہ انسان کے جو شیطان ہے خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، بخاری مسلم کی روایت متفق علیہ جو ہم اکثر سنتے ہیں، خون کی طرح یہ دوڑتا ہے۔ اب اتنا خطرناک ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کر ہی بچا جا سکتا ہے، آدمی کے اندر اتنی قوت نہیں، اس لیے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو اللہ کی پناہ ہی میں آ کے بچا جا سکتا ہے، خود انسان نہیں بچ سکتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اگلی روایت ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھیڑتا ہے، اس کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ وہ چیختا ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اس نے نہیں چھیڑا، باقی جو بچہ چیختا ہے چلاتا ہے نا وہ شیطان اس کو چھیڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی روایت ہے مشکات المصابیح کی روایت نمبر 71 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان ابلیس جو ہے اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے تمام لوگوں کو جو اپنے اس کے ہیں چیلے ان کو بلاتا ہے، ان سے بحث بات کرتا ہے، پھر ان کو بھیجتا ہے لوگوں کے درمیان تاکہ لوگوں کے درمیان فتنے ڈالے۔ اس کے قریب وہ زیادہ ہوتا ہے شیطان جو زیادہ فتنہ پرور ہو، جو زیادہ فتنے ڈالے وہ اس کے قریب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک آتا ہے کہ میں نے یہ فتنہ ڈالا، کہتا اچھا یہ کوئی خاص تم نے کام نہیں کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے کہتا میں نے یہ شرارت کی، اس نے کہا تم نے کوئی ما صنعت شیئا، کوئی اچھا زیادہ کوئی تو نے اتنا کوئی بڑا فتنہ نہیں ڈالا۔ پھر ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کو الگ کرا دیا، اتنا لڑائی کرا دی کہ آپس میں لڑ گئے اور الگ ہو گئے، تو وہ اس کو گلے لگاتا ہے، اتنا وہ اس سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ میاں بیوی آپس میں لڑیں گے خاندان خراب ہوگا، بچے پریشان ہوں گے، بہت سارے مسائل، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ تو نے میاں بیوی کو الگ کرا دیا۔ تو یہاں کہ میاں اور بیوی جو حضرات شادی شدہ ہیں شیطان کو راضی نہ ہونے دیں، جب بھی کوئی منہ ماری ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فوراً معافی تلافی کر لیں، فوراً صلح کر لیں، تاکہ شیطان جو ہے وہ چیلا جب جائے اپنے بڑے کے پاس تو اس سے پہلے ہی آپ کی صلح ہو چکی ہو اور وہ خود جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو یہ شیطان یہ کام کراتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفصل الثانی، جو ابھی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی آپ علیہ السلام کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا رسول اللہ میں اپنے دل میں اس طرح کے خیال پاتا ہوں کہ میں کوئلہ ہو جاؤں، اور اس طرح کے خیالات سے متعلق بات بھی کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، اتنے خطرناک خیالات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، اللہ کی تعریف کہ اللہ نے اس کام کو وسوسے کی طرف موڑ دیا، یعنی اس نے یہ کام کرنا تھا، اس پر اللہ نے صرف اس کو وسوسے کی طرف موڑ دیا۔ مطلب ایک بندے نے خیال آیا کہ میں نے بینک لوٹنا ہے، تو وہ اس نے لوٹنا تھا لیکن اللہ نے بچا لیا اس کو اس کام سے، اور اس کو صرف اس کے دل میں صرف وسوسہ آیا۔ تو اللہ نے کی تعریف کہ اللہ نے اس کے عمل کو اس سے وسوسے کی طرف لوٹا دیا ہے۔ تو آپ اس بارے میں پریشان ہو جو دل میں۔ اگلی جو روایت ہے پہلے بھی میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کہ آپ علیہ السلام شیطان کیا کرتا ہے، ابن آدم کو خیال ڈالتا ہے، ایک فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے۔ شیطان برا خیال ڈالتا ہے، حق کو جھٹلانے کا خیال ڈالتا ہے، اور فرشتہ جو ہے وہ خیر کا خیال ڈالتا ہے، حق کی تصدیق کرنے کا خیال ڈالتا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے الفصل الثالث تیسری فصل ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ پوچھتے رہیں گے، سوال کریں گے، یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس طرح کی بات ہو تو خاموش ہو جاؤ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث نمبر 77 مشکات المصابیح، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے قال کہتے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے میری قرات میں
परेशानी आ जाती है कि मुझे नहीं समझ आती कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। नमाज के दौरान मेरी नमाज में किरात में मसला बन जाता है, तो आप पहले से फरमाते हैं ये शैतान का काम है। ज़ाक शैतान, इसका नाम है खिनजिब। ये शैतान नमाज में वसवसे डालता है। जब तो महसूस करे तो अल्लाह ताला की पनाह मांग, और एक तरफ जो है वो बाईं तरफ थू 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 3 मरतबा इस तरह कर ले। वो कहता है मैंने ऐसा किया तो वो वसवसे खत्म हो गए। यानी नमाज पढ़ने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के थू 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 ऐसे थोड़ा यानी करके थोड़ा थोड़ा 3 मरतबा आपने बाईं तरफ कर देना है, उसको थूक डाल देनी है कि दफा हो, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। तो साहबी कहते हैं कि मैंने ऐसा किया तो मुझे वसवसे आने बंद हो गए। तो आज आप भी ऐसा करें, नमाज से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के थू 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 थोड़ा ऐसा करेंगे तो वसवसे क्या हो जाएंगे, आपके दूर हो जाएंगे। और अल्लाह ही की पनाह में आना है, अल्लाह से मदद मांगनी है। तो इस काम पर जो मामूर शैतान है उसको क्या कहते हैं, खिनजिब कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो ये वसवसा आता है ये भी एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, एक तो ये हदीस में आया ना कि वसवसों को अल्लाह ताला जो हकीकत में एक बंदे ने काम करना होता है तो उसको अल्लाह ने वसवसे की तरफ मोड़ दिया। दूसरा ये कि इसमें हमारी आजिज़ी होती है, ये अल्लाह ताला हमें बचा रहा होता है, बने गुनाह से, बड़े तकब्बुर से हमें बचा रहा होता है। वो इस तरह की मैंने किताब में पढ़ा कि उन्होंने एक बात लिखी कि अगर हम नमाज पढ़ें और यकसुई के साथ नमाज पढ़ें कि हमारे दिल में कोई ख्याल ना आए, तो नमाज के बाद हम शायद हमारे दिल में आ जाए कि क्या बात है, आज मैंने ऐसी नमाज पढ़ी है कि मुझे कोई ख्याल नहीं आया और मेरी नमाज जैसी नमाज किसी की नहीं हो सकती। तो इसमें तकब्बुर आ सकता है। लेकिन जब वसवसा आता है इंसान को नहीं पता चलता कितनी पढ़ी है, फिर दोहराता है, फिर वो मतलब कमी बेशी अल्लाह की तला माफ़ी मांगता है और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, अल्लाह बस गलती हो गई, पता नहीं, तू ही माफ़ी दे, तू ही इसको कबूल कर ले, जो टूटी फूटी मेरी इबादत है कबूल कर ले। तो अल्लाह को ये आदत पसंद है, बजाय ये कि बंदा नमाज पढ़ के तकब्बुर में आ जाए। ये मैंने पढ़ा। तो ये भी अल्लाह ताला की रहमत है कि इंसान के दिल में जो है उन वसवसों को फिर दूर करता है और हम आजिज़ी में आ जाते हैं कि चलिए अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमा। तो ये आज आपका ये बाबुल वसवसत है, ये जो है वो मुकम्मल हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई नमाज में वसवसे आते हैं, भाई हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो मतलब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज में वसवसे आते हैं। तो भाई तो कैसे आएंगे, आपके वसवसे कैसे दूर होंगे? ये तो एक मतलब शैतान का ही है ना फिर ये भी दाव कि मैं नमाज पढ़ता हूँ वसवसे आते हैं इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता। तो इतनी नमाज पढ़ के तेरे वसवसे खत्म हो जाए, ये तो इतनी प्रैक्टिस करके इतनी नमाज पढ़ बार, तो नमाज पढ़ेगा तो ज़ाहिर फिर वसवसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होंगे। तो दूर करने के क्या तरीका है, नमाज में कुरान पाक पर तवज्जो दे, इमाम साहब किरात कर रहे हैं उस पर पूरी तवज्जो दे, अकेले नमाज पढ़ रहा है तो पूरी तवज्जो दे, सूरह फातिहा पढ़ रहा है उसकी मानी पर तवज्जो दे, ठीक है जी। दूसरी सूरत में ला रहा है उस पर तवज्जो दे, तस्बीहात पढ़ रहा है उस पर तवज्जो दे, तुम्हारी नज़र जो है वो सजदे की जगह होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस तरह होनी चाहिए। और एक हदीस पाक में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई लोगों ने आज जो है वो वज़ू सही नहीं किया। सूरह रूम आप अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, आप इमामत फरमा रहे थे, तो उसमें आप अलैहिस्सलाम से तिलावत में कोई कमी बेशी हो गई, लुकमा लग गया। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या हाल है तुम्हारा कि तुम नमाज के लिए आते हो, सही वज़ू नहीं करते, मुकम्मल वज़ू नहीं करते, तुम्हारा इस सही मुकम्मल वज़ू न करने का असर इमाम पर पड़ता है। अब ये देखें, तो ये कुछ अमाल है जिनका असर पड़ता है। अगर हम अच्छी तरह वज़ू करें, ठीक है ना, तो वो इमाम पर भी असर नहीं पड़ेगा और हम पर भी ज़ाहिर असर नहीं पड़ेगा। तो अच्छी तरह कामिल वज़ू करना, और हदीस पाक में आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसमें कि जो अच्छी तरह वज़ू करता है, एहतियात के साथ वज़ू करता है और फिर 2 रकातें नमाज पढ़ता है, 2 रकातें नफल नमाज पढ़ता है और उसमें कोई ख्याल नहीं लाता दुनिया का, तवज्जो से पढ़ता है, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके खुल जाते हैं, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा जाता है। और जो वज़ू करके पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए 8 दरवाजे खुल जाते हैं। और ये जो नमाज पढ़ता है, तवज्जो के साथ पढ़ता है, उसकी अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा देता है। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये फजीलत है। हाँ, ये लड़ाई तो चल रही है ना, झगड़ा तो है शैतान के साथ, तो ये तो ज़ाहिर है झगड़ा होगा तो बंदा आगे तरक्की करेगा, ठीक है, आपका मुकाबिल होगा,
تو یہ تو آپ اس سے بھاگنا نہیں کبھی مجھے وسوسے آتے تو میں نماز نہ پڑھوں. جی محترم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہمارا مکمل ہوا. اگر کسی بھائی نے اس بارے میں کچھ فرمانا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں وسوسے سے متعلق. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی علی بھائی اس میں نا وسوسے سے متعلق ایک سوال ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا اس کو میرا خیال ہے منع بھی فرمایا گیا ہے، لیکن یہ وسوسے سے بچنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جیسا کہ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہو کہ جیسا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ وسوسے سے بچ سکتے ہیں. مطلب آپ کی توجہ رہے گی، اللہ کا ڈر بھی رہے گا آپ کے دل میں. تو آنکھیں جب کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ہم اپنی توجہ اللہ کی طرف مائل کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑی وضاحت کر دیں. اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر آپ نماز میں خشوع خضوع لانا چاہتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے میں نماز پڑھوں گا تو میرے اندر خشوع خضوع آئے گا، پھر تو اس کا جواز ہے. ٹھیک، ادروائز اس کو معمول نہ بنا لیں، کیونکہ آنکھیں بند کر کے پھر وہ آپ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے اندر اس طرح خشوع خضوع آئے گا تو اس کے لیے جائز ہے، کر سکتا ہے. باقی جی روٹین ہاں یہ وہ کر سکتا ہے کہ اگر میں یعنی کچھ ہوتے ہیں مطلب کچھ ایسے بھی ہے نا، مطلب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی بھی شور شرابہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں اپنی جاری رکھ رہا ہوں. لیکن کچھ ایسے بھائی بھی ہیں تو تھوڑا بھی شور شرابہ ہوا نا تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نماز کے لیے. ٹھیک ہے یار، وہ ادھر شور شرابہ ہو گیا، کوئی اعلان ہو گیا یا اونچی آواز سے کوئی بات ہو گئی، تو اپنا وہ ہے طریقہ کار. تو اس حساب سے اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اگر میرا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں مجھے زیادہ خشوع خضوع حاصل ہو سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی شکریہ. ٹھیک. باب الایمان. جی 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 مفتی صاحب آپ سے میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ امام حاکم پہ جو جرح ہوئی تھی شیعت کی، وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ میں سمجھا نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ امام حاکم پہ بھی جرح ہوئی تھی شیعت کی، کیا وہ صحیح پنم ہوئی تھی یا غلط کی گئی تھی؟ وہ جرا اس طرح ہوتی تھی اس وقت کہ ان کو تشیع اس حساب سے کہتے تھے کہ یہ یعنی کہ اہل بیت کی محبت میں تھوڑا سا اس طرف مائل ہیں. وہ رافضیت والی وہ جرا نہیں ہوتی تھی. اس طرح بہت سارے محدثین کی طرف یہ کہا گیا ہے. وہ ایک تو یہ کہ دوسرا یہ کہ وہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے، تو اس لحاظ سے بھی ان کو یہ تشیع کے لفظ سے کہا جاتا تھا کہ اس طرف تھوڑے مائل ہیں، وگرنہ اہل سنت ہی ہیں، اہل سنت ہی ہیں وہ. جی. باب الایمان بالقدر، بہت اہم ہمارا یہ باب ہے، تقدیر پر ایمان لانا. یہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ، فخر بھائی مائک میوٹ کر دیں، مائک میوٹ کر دیں. تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. جو ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ہم اچھی بھلی بری تقدیر پر ہمارا ایمان. ٹھیک ہے. تو تقدیر کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. تقدیر ایک ہے مبرم، ایک ہے معلق، اور تیسری ہے مشابہ مبرم. مبرم یعنی کہ جو لکھا ہے ایسا ہی ہونا ہے اللہ کی طرف سے، جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے وہی لکھنا تھا. کہاں اس نے مرنا ہے، کتنا اس کو جو ہے وہ نقصان ہونا ہے، جو بھی ہے یعنی کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی، اسے کہتے ہیں مبرم. اچھا، یہ فرشتے بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری ہوتی ہے معلق، کہ لٹکی ہوئی ہے کہ اس نے اگر یہ نیکی کر لی تو اس کی مال میں برکت ہو جائے گی، اس نے یہ کام کر لیا تو اس نقصان سے بچ جائے گا. معلق کی لٹکی ہوئی ہے، یعنی وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اور تیسری ہے مشابہ مبرم، کہ لگ ایسا رہا ہے، یعنی جو کہ فرشتے سمجھ رہے ہیں کہ یہ مبرم، یہ ٹلنی نہیں ہے. فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹلنی نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم میں کہ ٹل سکتی ہے اگر یہ ایسا کام کرے گا، تو اسے کہتے ہیں مشابہ مبرم.
ایک مبرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہاں یہ کہ نہیں ٹلنی، فرشتے بھی وہ یہی سمجھتے ہیں، انہوں نے جو دیکھا کہ اس نے نہیں ٹلنا، اسے کہتے ہیں مبرم۔ دوسری معلق، اللہ بھی یہ مومن کو اختیار دیتا ہے کہ کوئی یہ عمل کرے گا مومن تو اس کا یہ نقصان ختم ہو جائے گا یا اس میں برکت پڑ جائے گی، فرشتے بھی یہ سمجھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ تیسری جو ہے مشابہ مبرم، یعنی مبرم تو وہ جو ٹلتی نہیں ہے، اس کے مشابہ فرشتے سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹلے گی، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ہاں اگر اس نے ایسا عمل کیا تو یہ اس کی پریشانی ٹل جائے گی، اس کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس انداز سے تین قسمیں ہیں تقدیر کی۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اپنے علم سے جان لیتا ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو لکھ لیتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہاں مرنا ہے، اس نے یہاں ہونا ہے۔ تو جو باقی جو ہے بارش کا برسنا ہے، کوئی اس طرح کے حالات ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، باقی انسان جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ لیا۔ بہرحال اس پر زیادہ بحث کی جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیر زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھی۔ 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ زمین آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ لی تھی، اور اس کا جو عرش تھا پانی پر تھا، ٹھیک ہے یہ۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرماتے ہیں کلو شین بے قدر حتی العجز والقیس، ہر شے کی تقدیر لکھی جا چکی، یہاں تک کہ عاجزی ہے، ٹھیک ہے، اور نرمی ہے، ہر چیز جو ہے یا سستی، ہر چیز وہ لکھی جا چکی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں مباحثہ ہو گیا۔ اب یہ کہاں مباحثہ ہوا؟ اللہ کی محبوب جانتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا عالم ارواح میں مباحثہ ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو پہلے نبی، موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں، تو مباحثہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ آدم ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں روح پھونکی ہے، اللہ نے تیرے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں نے تجھے سجدہ بھی کیا، تجھے جنت میں بھی دکھایا، جگہ دی، تو جنت میں رہتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے آدم علیہ السلام سے، تو نے پھر لوگوں کو جنت سے اپنی خطا کی وجہ سے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، محمد بھائی آپ کا مائک میوٹ نہیں ہو رہا، مائک میوٹ کر لیں، مائک میوٹ کر لیں۔ یہ ہے نا، کون ہے محمد بھائی؟ محمد رفیق بھائی آپ کا مائک میوٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ صلی اللہ علیہ محمد، نہیں ہو رہا مائک۔ فخر بھائی کیوں اس کا مائک میوٹ نہیں ہو رہا؟ میں ہی کر لیتا ہوں پھر۔ یہ میرا خیال ہے کہ ابھی موبائل پہ نہیں ہے شاید۔ اچھا چلو اب ہو گیا ان کا، چلیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ علیہ السلام، جی مائک میوٹ کر لینا، وہ ذرا پھر جب فرمانا ہو نا پھر آپ ان میوٹ کر لیں، ادروائز سب کے مائک میوٹ ہے تو آپ کا بھی میوٹ ہو، تاکہ ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا آپس میں ہو گیا مباحثہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ آدم ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے تجھ میں روح بھی ڈالی، اور اللہ نے پھر فرشتے بھی تیرے لیے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں، اور فرشتوں نے تجھے سجدہ بھی کیا، اور اللہ نے تجھے جنت میں بھی رکھا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں کو زمین پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم موسیٰ ہو، وہ موسیٰ ہو نا جس کو اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا ہے، اپنے کلام کے لیے چن لیا ہے، کہ اللہ نے اسے رسول بنایا اور اللہ نے کلام فرمایا، اور اللہ نے تجھے یہ تورات بھی دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے تجھے نجی بنایا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تجھے جو تورات ملی ہے موسیٰ، یہ مخلوق سے یا میرے پیدا ہونے سے کتنا پہلے ملی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 40 سال پہلے، یعنی یہ کتنا پہلے لکھی گئی ہوگی؟ جو یہ تورات ہے میرے پیدا ہونے سے پہلے کتنا عرصہ لکھی ہوگی؟ ان کا 40 سال پہلے لکھی جا چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس میں تورات میں لکھا ہوا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی؟ ان کا جی لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ پر کیوں ملامت کر رہے ہو؟
جب میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تو مجھ پر ملامت کس چیز کی؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مباحثہ چلتا رہا، لیکن فحج آدم علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر بازی لے گئے۔ تو یہ ایک حدیث تھی جو اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا آپس میں مباحثہ کیسے ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہاں ہوا، اللہ کے رسول جانتے، محدثین اپنا اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک تو عالم ارواح میں ہوا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، معراج کی رات آپ گئے وہاں یہ ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، وہاں واللہ علم، بہرحال یہ ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے محبوب یعنی حضور نے جو صادق ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے ماں کے پیٹ میں نطفہ کی حالت میں 40 دن رہتا ہے، 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر 40 دن لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا عمل لکھا جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ اس کو بھیجتا ہے، 4 چیزیں اس کو فرشتہ لکھ لیتا ہے، عمل لکھ لیتا ہے، اس کی موت لکھ لیتا ہے، اس کا رزق لکھ لیتا ہے، اور یہ کہ وہ خوش بخت یا بد بخت یہ لکھ لیتا ہے۔ یعنی 40 یعنی 4 مہینے کے بعد 40 80 ہو گئے اور 40 120، تو 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ عمل کرتا رہتا ہے، جنت میں عمل کر لیتا ہے، لیکن تقدیر اس پہ جو وہ غالب آ جاتی ہے۔ جنت کے لیے عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کر لیتا ہے، جنت اور اس کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنم والے آخر میں عمل کر کے جہنمی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی جو جہنمی والے عمل کرتا ہے لیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، آخری عمل اس کا وہ جنت والا ہوتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث میں کہ خاتمہ اعمال پر ہوگا، آخری اعمال پر، بندہ جہنم والے عمل کرتا رہتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے، بندہ جنت والے عمل کر جاتا ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اعمال کا جو اختتام اسی پر فیصلہ ہونا ہے۔ یہ تقدیر جو ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر سے جو ہے پناہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آنا چاہیے کہ اللہ خفیہ تدبیر سے بچا، اور ہمارا نامہ اعمال، ہمارا آخری عمل جو نیک عمل ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کیا رسول جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر ہم بس ہر چیز چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بھی یہ نا، یا رسول قالوا یا رسول افلا نتکل علی کتابنا، جو لکھا ہوا ہے ہم اس پر توکل نہ کر لیں بس، ٹھیک ہے، وَنَدْعُ الْعَمَلَ، چھوڑ دیں عمل پھر؟ فرمایا نہیں، عمل کیا کرو، جو بندہ جس کے لیے بنایا گیا ہے نا اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جائے گا۔ اگر نیک بندہ ہے اس کے لیے سعادت والے عمل آسان ہوں گے، اگر بدبخت ہے تو اس کے لیے شکاوت والے بدبختی والے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ تو آپ نیک عمل کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیک عمل کا حکم ہے کہ آپ نے نیک عمل کرتے رہنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک ان عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان قلوب بنی آدم کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھیرتا رہتا ہے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، تو آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے تو قلوب کو پھیرنے والا ہے، تو اپنی طاعت پر میرے قلوب کو پھیر دے۔ یہ اللہ سے یہ دعا کریں، کیونکہ دل کا معنی ہے پھرنے والا، پھرتا رہتا ہے دل، تو اے اللہ مجھے اپنی طاعت کی طرف مجھے پھیر دے۔ اگلے حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لوگ یعنی اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب آگے جو روایات ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا اس میں 2 ایک گروہ رہے ہیں، ایک ہے قدریہ اور ایک ہے دوسرا۔ تو جو قدریہ ہے وہ تقدیر کو نہیں مانتے تھے، اور آپ علیہ السلام اس امت کے مجوسی قدریہ ہیں،
یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کی نہ جاؤ، مر جائیں تو ان کی جنازے پہ نہ جاؤ، کیونکہ وہ کہتے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس امت کے کیا ہیں، ایک جبریہ ہے اور ایک قدریہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قدریہ جو کہتے تھے کہ وہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جبریہ وہ کہتے ہیں تقدیر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، بھی ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے انسان کو پابند کیا کچھ اعمال کا، اور کچھ اللہ نے طاقتیں دی ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں نے پڑھا نہیں، سنا ہے بات، جو مجھے وہ یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بات ہو رہی تھی، تو کیونکہ یہ بڑا ایک ٹاپک بڑا اہم ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ میں نے سنا ہے، کھڑے ہو گئے تو آپ نے کھڑے ہو کے آپ نے ایک ٹانگ کھڑی اٹھا لی، فرمایا دیکھ لو اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہوں، لیکن اتنا بھی اللہ نے مجھے پاورفل نہیں کیا کہ دونوں ٹانگیں اٹھا لوں۔ تو اللہ نے جو بنایا ہے، اللہ نے انسان کو صرف پتھر نہیں بنایا، اس طرح نہیں بنایا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو ارادہ، سمجھ، عقل سارا کچھ دیا ہے، اور یہ نہیں کہ سارا کچھ بھی وہ کر سکے، نہیں۔ تو اسی طرح حضرت علی نے جو مثال دی کہ انسان کو اللہ نے طاقتیں بھی دی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ساری طاقتیں دی ہیں، طاقت دی کہ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، اور یہ نہیں طاقت دی کہ دونوں ٹانگیں اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے محض اس کو، انسان کو مجبور نہیں بنایا، اس کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، سمجھ دی ہے، سارا کچھ دیا ہے۔ تو یہ تقدیر سے متعلق ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 109 ہے، یہ 97، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستت لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی، کہ 6 بندے جو ہے نا ان پر لعنت ہے، 6 میں نے اس پر 6 بندوں پر میں نے لعنت کی ہے، اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ہر جو بھی نبی ہے اس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، یعنی میں نے ان پر لعنت کی، ان پر لعنت پڑے گی۔ کتنے بندے ہیں؟ 6 بندے ہیں۔ پہلا الزائد فی کتاب اللہ، جو کتاب اللہ میں زیادتی کرے، قرآن پاک میں ایک لفظ نہیں اس کو بڑھا دے، زیادتی کرے معنی میں کسی لحاظ سے بھی۔ نمبر 2 تقدیر کا جھٹلانے والا، اس پر بھی اللہ کے نبی کی لعنت ہے اور اللہ کی لعنت ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو کسی ملک پر حاکم بن جائے، ٹھیک ہے، اور جو عزت والے ان کو جیلوں میں ڈال دے، جو وہ ذلیل ہیں ان کو عزت والا بنا دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جو حاکم بن جائے یعنی مسلط ہو جائے ملک پر، اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کرے اور ذلیلوں کو عزت دار بنا دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تیسرا وہ جو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال ٹھہرائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور 5واں وہ جو میری آل کی بے حرمتی کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور 6 میری سنت کو چھوڑنے والا، اس پر بھی میری لعنت اور اللہ کی لعنت۔ تو سنت کون سی؟ سنت مؤکدہ، جو آپ علیہ السلام نے جس کو زیادہ کیا ہے اس سے متعلق، جس پر حکم ہے کہ یہ کام کرو، یہ مراد اس سنت سے وہ ہے۔ تو یہاں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرے، اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا میری لعنت ہے اور اللہ کی لعنت ہے۔ اور آگے روایت ہے عبداللہ بن عمر کو ایک بندے نے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے کہ بدعت گھڑ لی ہے، تو میرا سلام اس کو نہیں دینا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ، ان کے چہرے بھی بدلیں گے اور وہ زمین میں بھی دھنسے جائیں گے، زمین میں بھی دھنسیں گے، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو تقدیر کے انکار کرنے والے کا چہرہ بھی بدلے گا، اور تقدیر کے انکار کرنے والے زمین میں بھی دھنسائے جائیں گے۔ تو یہ اتنی سخت چیز ہے جو قدریہ نے کیا، وہ انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ کہ اللہ نے جو لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان نے کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے اس کو کیا کر لیا، لکھ لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو محض مجبور نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انسان کو طاقت بھی دی ہے، اور اس کو فکر بھی دی ہے، اس کو سوچ بھی دی ہے، اس نے یہ کرنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے بہتر کیا ہے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ تو اس لیے
مسلمان اپنے بچوں کو شروع سے سکھاتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم نے اچھی اور بری تقدیر پر ہم نے کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک جو ہے نا، ہم نے اس کو مختصر کیا کیونکہ اس میں کافی ساری ڈیٹیل ہے، لیکن اتنا ہی کافی ہے جو ہے وہ اس کے متعلق۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ آج ہم یہیں تک پڑھ لیتے ہیں۔ میرا ذہن تو یہ تھا کہ اس کو آگے عذاب قبر والا بھی ہم پڑھیں، لیکن وہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہوگا کیونکہ اس میں بھی کافی وضاحت ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو باقی آپ بھائی جو ہیں، جی فخر صاحب۔ جی سوری، میرا مائک میوٹ تھا، میرا خیال ہے آواز نہیں جا رہی تھی جی جی ابھی۔ جی تقدیر کے متعلق ایک کوشچن میرے ذہن میں ہے ابھی۔ یہ ریسنٹلی یہ ڈاکٹر ذاکر نائک